السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے سامعین آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ رمضان کے مہینے میں بعد نماز عصر جو درس ہوگا، رمضان کے مختلف احکام اور مسائل پر مختصر وقت میں گفتگو کی جائے گی۔ آج 30 شعبان ہے اور انشاءاللہ آج رات ہم سب مل کر چاند دیکھیں گے اور مغرب کی نماز کے بعد رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ پھر آج ہی تراویح کا اہتمام بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس حوالے سے، اس مناسبت سے میں آج کا پہلا درس چاند کے مسائل سے متعلق آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ رمضان کا یا کسی بھی اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے چاند سے۔ نئے چاند کو دیکھ کر ہم نئے اسلامی مہینے کے آغاز کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یہی تعلیم دی کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنے کے سلسلے کو توڑو، ختم کرو، یعنی عید مناؤ۔ رمضان کا آغاز اور رمضان کا اختتام دونوں ہی چاند کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ، اگر شعبان 29 ہو تو کیا ہمیں چاند دیکھنا چاہیے؟ جی بالکل، شعبان 29 ہو تو ہمیں چاند دیکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اگر مطلع ابر آلود ہے، موسم بارش کا ہے یا کسی اور وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو ہم 30 کی تعداد کو پوری کریں گے، اور اگر 29 کو چاند نظر آئے تو ایسی صورت میں ہم یہ تصور کریں گے کہ شعبان کا مہینہ 29 دنوں کا ہے اور پھر اگلا دن رمضان کا پہلا دن ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، کہ چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزوں کا اختتام بھی نہ کرو۔ اگر موسم بارش کا ہو یا کسی اور وجہ سے بادل بدلی ہو، مطلع ابر آلود ہو، چاند نظر نہ آنے کا امکان ہو، تو ایسی صورت میں 30 دنوں کو مکمل کرو۔ ایک اور مسئلہ، پوری مسلم سوسائٹی اور مسلم سماج کس کے چاند دیکھنے کو معتبر تصور کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے چاند دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم اللہ کے رب ہونے اور میرے نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہو؟ تو انہوں نے گواہی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کی بنیاد پر لوگوں میں اعلان کیا کہ چاند ہو چکا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ترى الناس الهلال فاختبرت النبي صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیته، کہتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صوم رکھا، روزہ رکھا، اور لوگوں کو بھی روزے کا حکم دیا۔ اور اسی حوالے سے ایک اور مسئلہ، رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے بہت سارے لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو چاند چھوٹا ہے، چاند بڑا ہے، آج دوسرا دن ہونا چاہیے تھا۔ تو ان سب معاملات میں ہمیں شک میں نہیں پڑنا چاہیے، اور اگر شک ہو جائے تو ایسی صورت میں ہمیں شک والے دن کے روزے سے احتراز کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔
چاند دیکھنے کے لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم خصوصی طور پر اس کا اہتمام کریں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت یہی تھی، آپ بطور خاص نئے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تھے تو ایک خاص دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہ دعا ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس دعا کا ہمیں چاند دیکھ کر اہتمام کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک اور مسئلہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھنے یا چاند دیکھ کر روزہ ختم کرنے کے لیے ہمیں کہاں کے چاند کا اعتبار کرنا چاہیے؟ کیا دنیا کے کسی بھی کونے میں چاند دیکھنے کی شہادت موصول ہو گئی ہے تو کیا ہمیں اس کا اعتبار کرنا ہے؟ جی نہیں، ہمیں اپنے علاقے اور اپنے ملک کے چاند کا اعتبار کرنا ہے۔ مطالعہ الگ الگ ہوتے ہیں، اور کہیں پر ایک دن پہلے چاند ہوتا ہے، کہیں پر ایک دن بعد ہوتا ہے، کہیں پر وقت کے فاصلے کے ساتھ، وقت کے فرق کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے مطلع کا خیال کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو اختلاف ہے، غیر ضروری اختلاف میں پڑھ کر امت کے اتحاد کو متاثر نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے احتیاط برتنا چاہیے۔ ایک اور اہم مسئلہ کہ ہم اگر حالت سفر میں ہیں اور کسی ایسی جگہ کا ہم سفر کر رہے ہیں جہاں پر ہمارے اپنے وطن کے مقابلے میں چاند کے سلسلے میں فرق ہے، ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے یا وقت کے اعتبار سے فرق ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہمیں اپنے وطن کا خیال رکھنا ہے؟ نہیں، ہم جہاں پر بھی ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم اسی جگہ کے چاند کا خیال رکھیں گے، اور وہیں ہم روزے کا آغاز کریں گے۔ اگر رمضان کا چاند ہے تو ہم روزے کا آغاز وہیں پہ کریں گے، اپنے وطن کے چاند کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اور اگر عید کا چاند ہے، شوال کا چاند ہے، تو ہم روزوں کا اختتام کریں گے، اور اپنے وطن کے روزوں کا اپنے وطن کے چاند کا اعتبار نہیں کریں گے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ ہم نے کسی اور ملک میں 30 روزے مکمل کر لیے ہیں، اور جب ہم اپنے وطن آ رہے ہیں تو وہاں پر ابھی ایک روزہ باقی ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ ہم اب اپنے وطن میں ہیں اور ہمارے اپنے وطن میں رمضان چل رہا ہے، رمضان کا آخری دن ہے، تو اس کا روزہ ہمیں رکھنا ہوگا۔ یہ چند مسائل جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ رمضان کے مختلف مسائل آپ کی خدمت میں روزانہ عصر کے بعد کے درس کے حوالے سے رکھتا رہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔